کنٹرول ٹی وی بلوچستان پر سنسنی خیز، دلچسپ، مزاحیہ، نئے غزل، سیاسی انٹرویوز، بلوچستان کے تاریخی مقامات اور سائل وسائل پر ڈاکومنٹری دیکھنے کے لیے ہمارا چینل یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں، اور ہاں، ویڈیو دیکھنے سے پہلے سائڈ میں گھنٹی کے نشان پر ضرور انگوٹھا لگائیں۔ آج 26 جون کو عالمی یوم منشیات پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے۔ اس موضوع پہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ مشرقی بائی پاس نزد بلوچ کالونی ادارہ برائے علاج و بحال مریضان منشیات محکمہ سماجی بہبود حکومت بلوچستان کی طرف سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کے مہمان خاص سوشل ویلفیئر کے صوبائی وزیر واجہ میر اسد اللہ بلوچ تھے۔ دیگر اعزازی مہمانان میں ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس دلاور خان، بی ایم پی عوامی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر ناشناس لیڈی، بی ایم پی عوامی کے سینٹرل کمیٹی کے ممبر سنگت علیم بخش بلوچ، ڈاکٹر یاسر نصیر شاوانی، کوئٹہ زون کے آرگنائزر عبدالوکیل مینگل تھے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر واجہ میر اسد اللہ بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن دنیا میں ان لوگوں نے بنانا شروع کیا جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے تھے۔ یہ ٹرک قوموں کی زندگی میں ایک تباہی کا ایسا زہر ہے جس کو دنیا میں ہر قوم، ہر ملک، ہر اسٹیٹ نے محسوس کیا، اور ترقی پذیر ملکوں یا ترقی یافتہ ملکوں، جنوبی ایشیا ہو، یورپ ہو، غرض کے منشیات کے کاروبار میں ایک ایسی بڑی مافیا دنیا پہ لگی ہوئی ہے، وہ بڑے بڑے ملکوں کو بھی بلیک میل کر رہا ہے۔ جیسے کہ آج ہم بیٹھے ہوئے ان کے خلاف ایک مضبوط ذہن کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے دنیا میں ان کا ایک بہت بڑا چینج ہے۔ پاکستان سے لے کر یورپ تک، جنوبی ایشیا سے لے کر افریقہ تک ایک بہت بڑا چینج ہے۔ خشکی کے راستے سے بھی یہ کام کر رہے ہیں، فضائی بھی یہ کام کر رہے ہیں، بڑے طاقتور لوگ بھی ہیں، اور سمندری راستے سے زیادہ بڑے پیمانے پہ یہ کام کر رہا ہے۔ جو سامنے بیٹھے ہوئے میں سفید ٹوپیوں کے ساتھ جو دیکھ رہا ہوں، میں ان سے یہ دستاویزانہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کی، ان کے ماؤں کو ان کی ضرورت ہے، ان کے باپ کو ان کی ضرورت ہے، ان کے بہنوں کو ان کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر اس پسماندہ سماج، اس ملک اور بلوچستان کو ہم نوجوان کی ٹیلنٹ کی ضرورت ہے۔ میں منشیات کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، جب ایسے انسان، دور اندیش انسان مل گئے جنہوں نے آپ لوگوں کی علاج کی، اس کے بعد آپ اس بہتر معاشرے کے حصے بنے۔ آپ میں سے کوئی انجینئر بھی بن سکتا ہے، آپ میں سے کوئی ڈاکٹر بھی بن سکتا ہے، آپ میں سے کوئی پروفیسر بھی بن سکتا ہے، اور ایک اچھا سپاہی بھی بن سکتا ہے۔ میں ایک جہاد کے طور پہ اپنے بندوں کو تیار کر رہا ہوں، خاص کر اپنے علاقے میں۔ میں نے ہر یونٹ سیکٹری کو کہا کہ اپنے ارد گرد میں جو آپ کے منشیات کے کاروبار کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کریں۔ کہیں ہمیں دقت تو پیش ہوتا ہے، کچھ ایسے بڑے طاقتوں کے ساتھ جب وہاں ڈی پی او چھاپا لگانے کے لیے جاتے ہیں، کچھ پھولے آتے ہیں کہ ہمارا بندہ ہے، لیکن ان کے بڑوں سے میں نے بات کیا کہ اس ملک کو کم از کم اس طریقے سے، غلط طریقے سے چلانا ایک اچھی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کسی ایک کی ذاتی خواہشات ہو، یہ جو فون آپ کو کرنے ہیں، بلکہ آپ کا فون یہ ہونا چاہیے کہ فلانا جگہ یہ کاروبار ہو رہا ہے، ان کو
پکڑ لیں, چھاپا لگائیں, بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ ہمارے بندے ان کو ہاتھ نہیں لگائیں. میں نے کہا ڈی پی کو آپ پکڑ لیں ان کو, پھر ہم دیکھتے ہیں کون ان کو تانے سے اٹھاتا ہے, کون ان کی ضمانت ہوتی ہے تاکہ دنیا کو دکھا دیں. اس کے بعد پی ایم پی عوامی کے مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر ناشناس لیڈی, سینٹرل کمیٹی کے ممبر سنگت علائم بخش بلوچ, ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی نارکوٹکس دلاور خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جہاں کبھی بھی کسی بھی چیز کو روکنے کے لیے اس طریقے سے بالکل یہ ختم نہیں ہوگا جب تک معاشرے کا ہر فرد اپنا کلیدی کردار ادا نہیں کرتا اس کو روکنے کے لیے. جہاں میرا مقصد کسی ادارے پہ یا فورسز پہ تنقید کرنا بالکل نہیں, ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے اگر آدھا گھنٹے میں یہاں سے 2 بندے ہم بھیجے جو مشرقی بائی پاس میں نہیں ہیں, آفتاب جبل صاحب یہاں بیٹھے ہیں وہ مشرقی بائی پاس کا نہیں ہے, میں انفیہ کہتا ہوں آدھے گھنٹے میں وہ کم از کم اس بائی پاس میں بھی 3 سے 4 جگہوں کا پتہ کر سکتا ہے کہ کہاں کہاں پہ منشیات فروخت ہو رہا ہے. تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ ایک عام سا بندہ جو ڈرگ یوز نہیں کرتا وہ آدھا گھنٹے میں منشیات کے عدل کا اور فروخت کرنے والوں کا پتہ چلا سکتا ہے. تو ہمارے متعلقہ تھانے یا ان کے لوگوں کو کس طرح پتہ نہیں ہوتا. قطب اس سے یہ نہیں کہ اگر فورسز ذمہ دار ہے, میں بری الذمہ ہوں, میں ناشناس اگر برماوچل میں رہتا ہوں, میرے علاقے میں بھی بہت سے ایسی جگہ ہیں جہاں منشیات فروش ہیں, اور اس جرم میں بھی اپنے آپ کو برابر کا قصوروار سمجھتا ہوں کہ میرے علاقے میں اگر آئے تو میں نے کون سا کردار ادا کیا. نشہ ایک لعنت ہے, نشے سے دور رہنا چاہیے ہر انسان کو, لیکن اس معاشرے میں ایسا سسٹم رائج ہوا ہے جو ہر تیسرا یا چوتھے بندے کوئی نہ کوئی نشہ کرتا ہے. پچھلے دور میں کوئی اگر چرس پیتا تھا تو لوگ دور دور سے سن کر کہتے فلانی کا بیٹا چرسی ہے, چرس کے نام سے لوگ ڈرتے تھے. لیکن آج کل جیسا دلاور صاحب نے کہا کہ لیٹسٹ نشے آئے ہیں, ہم اس کا نام بھی نہیں جانتے, لیکن اس پروگرام کے توسط سے ہمارے پارٹی کا منشور یہی ہے, نشے سے نفرت, انسانوں سے پیار. ہم شروع دن سے یہی کوشش کر رہے ہیں اس معاشرے کے اگر ہر انسان اسی طرح اپنا کردار ادا کرے, ہر انسان یہی سوچے کہ ایک نشاور انسان اگر کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے, کینسر کا مرض یا ہیپیٹائٹس کا مرض صرف ایک بندے کو مارتا ہے. یہ جب نشہ اور انسان ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے, پورا خاندان روز روز مرتا ہے, ایک دن کا مرنا بہتر روز روز کے مرنے سے. لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. آج کل کینسر کا مرض کا علاج کیا ہے, یہ تو معمولی ہے, صرف اور صرف قوت ارادی جس کا مضبوط ہوگا وہ انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کرے گا. جیسا جاوید صاحب نے اپنے بریفنگ میں کہا تھا کہ 7 سے 8 ہزار بندوں کا ہم لوگوں نے علاج کر چکا ہے. ایک ہی دن کی اگر اس نے واپس شروع کیا ہو, لیکن اکثر باعزت زندگی ابھی گزار رہے ہیں. ابھی میرسل صاحب نے کہا کہ 3 سینٹر اسی طرح کے PSDB میں رکھے ہیں. سینٹرز تو بنتے ہیں گورنمنٹ کے اور ڈپارٹمنٹس بھی ہیں, لیکن جاوید صاحب جیسا انسان پتہ نہیں اس سینٹرز کے لیے ملے یا نہ ملے. کیونکہ جو ملازم ہوتے ہیں یا بعض لوگ تو یہی سوچتے ہیں کہ سرکاری نوکری ہے بھائی, لیکن جس درد رکھنے والے جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ میں نے بہت ہی اچھی اپورچونیٹیز اس کی صرف اس لیے کہ اس نوجوانوں کو زندگی دینا ہے, معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانا ہے. میں دعا کرتا ہوں اسد صاحب کے مشن کو, کیونکہ اسد صاحب ایک فلسفہ ہم لوگوں کو سکھایا ہے, زندگی میں جھوٹ نہیں بولنے کا ہے, زندگی میں سچ سچ بولنا ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہوا ہے جب آپ ایک انسان کو بچاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ پوری انسانیت کو بچا رہے ہیں. تو کرنٹ ایرا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے, جس میں بھی جاوید صاحب نے اور
मेरे सदर असाज़ में भी और जो आने वाले हमारे मुकर्रर हैं वो भी हम आप सबको यही इस चीज़ पे फोकस देंगे कि जो यूथ है वो बड़ी स्पीड से बेसिकली इस ड्रग्स की तरफ चल रही है। और पहले अपनी सोसाइटी में जस्ट नाम सुनते थे कि हैश का, चस का, गद्दे का, राज का, रवे का, लेकिन आज के दौर में लेटेस्ट ड्रग्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, जिसमें अभी जवेद साहब ने भी जिक्र किया, शीशा है, आइस है, एक्सटेसी टैबलेट्स हैं, स्टिमुलेंट्स ड्रग्स हैं, सिंथेटिक ड्रग्स हैं, सेमी सिंथेटिक ड्रग्स हैं, हेलोसाइनोजेंस हैं, इस तरह की बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जो बेसिकली हमारी सोसाइटी को बड़ी स्पीड से बेसिकली डिरेल कर रही है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरह जवेद साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान की ज़मीन हमारे पेरेंट्स जो हैं उनमें से मेजॉरिटी में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे ज़्यादातर बेसिकली जो लेटेस्ट ड्रग्स हैं जिनको हम क्लॉक ड्रग्स के नाम से पहचानते हैं, वो शीशा, आइस, मेथाम्फेटामिन, एम्फेटामिन, एक्सटेसी टैबलेट्स, इनकी तरफ बड़ी स्पीड से लग रही हैं। समझ लें कि अभी तक बलूचिस्तान के एरिया में बहुत रेयर है। मुंशियात के आलमी दिन की मुनासिबत से तकरीब में BMP अवामी कोयटा जोन के ऑर्गेनाइजर अब्दुल वकील मेंगल, सीनियर रहनुमा अब्दुल अकीम बलोच, मीर मोहम्मद इस्माइल बादेनी, जहूर बलोच, अब्दुल लतीफ़ सुमालानी व दिगर सैकड़ों की तादाद में पार्टी के वर्कर शरीक थे। इस तकरीब में सोशल वेलफेयर के DG मुसरत जबीन और जोरा यूसुफ ने खिताब करते हुए कहा कि उस माँ के दिल का दर्द जाने जब उसका बच्चा नशे का आदी हो जाता है और वो उसने एक उम्मीद के साथ उसकी परवरिश की है कि मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा मेरा सहारा बनेगा। बाप ये चाहता है मेरे शाने के साथ शाना मिला कि मेरा बच्चा चलेगा, मगर ऐसा नहीं होता। इस वजह से स्कीम के तहत हमारे माशरे में ड्रग को शामिल किया जा रहा है। दूसरी जो हैं वो हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो जान के यहाँ ऐसे हमारे नौजवान को तबाह करने के लिए असला और नशे के उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनको ये कहते हैं कि आप आ जाओ, ये करो, इसमें सुकून है। सुकून नहीं है, ये तो तबाही है। नशा एक नासूर है जो कैंसर से ज़्यादा खतरनाक है। जो इस खतरनाक मरज़ में नौजवान, बूढ़े, बच्चे, अमीर, गरीब, मुस्लिम, गैर मुस्लिम हर तबका मुतासिर हो रहा है। नशा करने वाला इंसान सिर्फ खुद अजियत में मुबतला नहीं रहता बल्कि उसका पूरा खानदान इस अजियत को सह रहा होता है। इंसान की सीरत और किरदार लाज़िम में वालिदैन और असातिज़ा का भी एक अहम रोल होता है। लिहाजा वालिदैन अपने बच्चों की अखलाकी और माशरती तरबियत के साथ साथ इनके हल्के अहबाब पे भी ज़रूर नज़र रखें और असातिज़ा अपने बच्चों की शख्सियत साजी और इकमात साजी के साथ साथ इन्हें माशरती बुराइयों से भी दूर रखने की तरगीब दें। प्रोग्राम के आखिर में डायरेक्टर जावेद मेंगल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ खिताब करते हुए कहा कि मोजिज़ मेहमानान गिरामी, हमें रवायती तर्ज के रवैयों से हटकर अमली इक़दामात करने होंगे। इस हवाले से मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब ने, नाशनास लेडी साहब ने और मेरे दोस्त इलाही बख्श ने और दीगर दोस्तों ने भी इस पे रोशनी डाली, क्योंकि मैं खुद बजाते खुद इस शोबे के हवाले से 25-30 साल से एक जदोजहद कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी का मिशन 1991 से शुरू हुआ, जहां मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर तंजीम नौजवानों ने उद्दा की बुनियाद रखी। मेरा वो इलाका उद्दा जो मंशियात का गढ़ हुआ करता था, लेकिन हम चंद दोस्तों ने एक ऐसी तहरीक शुरू की कि बेशुमार मसाइल और कबायली जंगों का सामना करने के बावजूद हम सीना सफर रहे।
اس سے پہلے جب صوبائی وزیر واجہ میر اسد اللہ بلوچ اسپتال پہنچ گئے تو بی ایم پی عوامی کے ورکروں نے اس پر پھولوں کے پتیاں نچھاور کرتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ استقبال کرنے والوں میں مرکزی انفارمیشن سیکرٹری ڈاکٹر ناشنا سلیڑی، سینٹرل کمیٹی کے ممبر سنگت علائم بخش بلوچ، سینٹرل کمیٹی کے ممبر ڈاکٹر یاسر نصیر شاوانی، کوئٹہ زون کے آرگنائزر عبدالوکیل مینگل، ڈپٹی آرگنائزر ملک صادق بنگلزئی، میر محمد اسماعیل بادینی، آجی علی نواز لیڑی، لالا حسن بلوچ، آجی علی اکبر جتک و سینکڑوں کے تعداد میں ورکرز شامل تھے۔ اس کے بعد واجہ میر اسد اللہ بلوچ کو اسپتال کے حوالے سے ڈائریکٹر جاوید مینگل نے بریفنگ دی اور واجہ میر اسد اللہ بلوچ اسپتال کے مختلف وارڈز کا بھی دورہ کیا اور منشیات کے عادی نوجوانوں کے ساتھ گفتگو بھی کی۔